بھارت اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں جو ہے مودی کا استقبال کیا گیا. یہاں تو خبریں نہیں آنے دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو اس کو کوئی معمولی کوئی بیوروکریٹ لینے کے لیے آ جاتا ہے. ان کے ساتھ کچھ منتری اور ادھیکاری بھی تھے. تبھی اس دوران لوگوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اور لوگ خوب مزے لے رہے ہیں. خیر, نعرے بازی کرنے والوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. غیر یقینی اور افراتفری جیسی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے نہ ملک کی معیشت سنبھل رہی ہے اور نہ ہی یہ پتا ہے کہ کب تک ایسے چلتا رہے گا. رشیا نے ایک دفعہ پھر سے اپنی ٹرو فرینڈشپ کا حق ادا کر دیا. انہوں نے انڈیا کو Su-57E جو کہ 5th جنریشن کے ایئر کرافٹ ہے وہ آفر کرا دی. اور انڈیا اور اسرائیل چاہتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جائے, لیکن ہم مولا علیہ السلام کے ماننے والے. انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ نقشے سے مٹ جائے, تو پھر انڈیا کیوں چاہتا ہے؟ ہمیں ہر بات پہ, ایون پاکستان میں اگر لائٹ بھی چلی جاتی ہے نا رات کو 2 بجے, تو وہ پاکستانی کہتے ہیں یہ بھی انڈیا نے لائٹ بھیجی ہے. اور مودی صاحب جب جاتے ہیں تو اس کو ہوا میں ہی اس کے ساتھ جو ہے جس طریقے سے پروٹوکول ملتا ہے وہ دنیا میں کسی کو اور نہیں ملا ہے. تو ہندوستان چونکہ ایک ہیوی ویٹ اس وقت کنٹری ہے دنیا میں اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہو گیا ہے. جو G7 سمٹ ہے اس میں فرانس بھی شامل ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی محدود ممالک کا ایک الائنس ہے. تو اس میں اگر فرانس بھی شامل ہے تو فرانس کی بھی مرضی شامل ہوگی کہ مودی صاحب کو نہ بلائیں. تو اس میں USA بھی شامل ہے, تو یقیناً اس میں USA کی بھی مرضی ہوگی کہ جناب مودی صاحب کو نہ بلائیں. بھائی انڈیا کیسے چاہتا ہے, کیا وجہ ہے, انڈیا کیوں چاہتا ہے یہ بتائیں. انڈیا کا اس میں بڑی وجوہات ہیں, جس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم مسلم ملک ہیں اور وہ برداشت نہیں کرتے ہندو غیر مسلم ہے کہ مسلمان ترقی کیوں کر رہا ہے. مسلمان پہلے نمبر پہ مسلمان کی بات نہیں, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اور پاکستان ترقی کر ہی نہیں رہا, تو وہ برداشت کرنے کی بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا از این امپورٹنٹ پلیئر, اٹس اے 5th largest economy and being a 5th largest economy, being a big population, انڈیا کو ہم G7 سے باہر نہیں نکال سکتے. تو اس لیے ہماری جو ہے آواز اتنی مؤثر نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی قوم متحد نہیں ہوگی, اور متحد تبھی ہوگی جب آپ عمران خان کو مخلصی دیں گے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان, افغانستان بھی مسلمان کنٹری ہے, اور جتنا وہ مسلمان کنٹری ہے اتنا شاید اس ایشیا میں اس ٹائم کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے. طالبان کی حکومت ہے, پورا شرعی نظام وہاں پہ نافذ ہے, وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کے. پھر پاکستان کیسے کہہ سکتا ہے کہ انڈیا یا مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف ہے؟ 56 انچ کی چھاتی تھی, یہ تو پھر دنیا تو مطلب یہ تو اکیلے رہ گئے. لیکن باقی جو 6 کے 6 دیش تھے انہوں نے سب نے کینیڈا سے کہا کہ بھیا ایسا ہے, یہ تمہاری جو بھی سمسیایں ہیں ان کو بھول جاؤ, مودی کو تو بلانا ہی پڑے گا. F-35 تو انڈیا امریکہ سے خرید سکتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ امریکنز تھوڑے سے ٹیکنالوجی دینے میں لیزی ہیں. کہ ایک ڈیٹرنس جو ہمیشہ سے پاکستان کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انڈیا کو کبھی پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی, چاہے وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو, ممبئی میں ہو یا وہ اڑی ہو یا پٹھان کوٹ ہو, کہ ان کا کوئی بوم یا ان کا کوئی جہاز کبھی سرحد کو کراس کر سکے. لیکن اب جو ہمیں نظر آیا ہے پلوامہ سے کہ ان کے جہاز نے یہ کوشش کی اور کچھ پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی صورت میں انہوں نے کچھ بوم اکراس دا بارڈر مارے. وہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے, اور تشویش مجھے آج اس وجہ سے ہے کیونکہ جو چیز بالا کوٹ میں ہوئی اس کا ہم نے جواب تو بہت اچھا دیا, لیکن ہم نے تھوڑی ذمہ داری کے ساتھ بھی دیا, اور شاید ہم 5-6 جہاز اور بھی گرا سکتے تھے, اور شاید اس وقت مودی الیکشن نہ جیت سکتا اپنی فیک. عامر صاحب آج ایئر فورس کیا کر سکتی ہے اس کی, آپ کو لگتا ہے کہ ایئر فورس, جیسے میرا سوال تھا, اپنی حدود میں رہ کے اٹیک کر سکتی ہے, اس کو انڈیا کے اندر جانا پڑے گا اگر پاکستان ڈیسائیڈ ٹو ریٹیلیٹ؟ بالکل کر سکتی ہے. اچھا, کوئی ایسا ہدف نہیں ہے کامران جو ممبئی سے لے کر دہلی تک ہو, جو پاکستان فضائیہ جس کو انگیج نہ کر سکے اپنے ہی ملک کے اندر رہ کے. علیحدہ بات ہے کہ کچھ اہداف ایسے ہوں گے جو ہم اپنے بارڈر کے اندر رہ کے کر سکیں گے, اور کچھ میں ہمیں اندر ضرور جانا پڑے گا, اور ریسک فیکٹر اس میں ضرور ہوگا. 7 کنٹریز نے جو اپنا سمٹ ہو رہا ہے کینیڈا میں, تو اس سمٹ کے لیے جو
नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज के समिट में शिरकत करते थे, और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलायंस कि जिसमें यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, उस अलायंस ने मोदी साहब जो हैं उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया, और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते। And with the result, there were good periods also. One good period was when Prime Minister Vajpayee visited Pakistan in the February of 1999. But then at that time, I believe Pakistan should not have done it, but they see it in context of Sachin. They did a Kargil and that opportunity was wasted. Then the last opportunity presented itself between 2002 to 2008. I was part of the discussions with Kasuri Saab when a back channel was opened to mend fences with India forever. और उसकी बेसिक आर्टिकुलेशन थी कि there would be joint demilitarization, consecutive demilitarization, the borders would be made insignificant, and there would be free movement, and there would be some jointness in dealing with India and Pakistan. So I think वो उस वक्त बहुत we were hopeful. I think India was also very sincere. But then the Indians tell me that just before it was about to be signed, there was that lawyers' movement against Musharraf. And Musharraf, who would have sold it to the Pakistani nation, he was removed from there, and then it sort of went to the dogs. So barely ये है, फिर specifics में तो आप एक इंस्टेंस पे एक प्रोग्राम कर सकते हैं। चले, अच्छा ऋषि आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में कुछ लोग ये कहते हैं कि जिन्ना साहब जो थे पार्टीशन